رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم سبحان اللہ. درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پروفیسر صاحب ماشاءاللہ بہت اعلیٰ انداز میں پڑھ رہے تھے. مجھے اعلیٰ حضرت کے ایک شعر یاد آ گیا. اللہ اللہ رومی غلام دن حبشی باندیاں شبے. اللہ اکبر. اللہ کہ روم کے لوگ سفید ہوتے ہیں نا اور حبشہ کے کالے. تو فرماتے ہیں کہ جو دن ہیں وہ حضور کے رومی غلام ہیں اللہ اللہ. اور جو راتیں حضور کی حبشی باندیاں ہیں. رومی غلام دن حبشی باندیاں شبیں گنتی کنیز زادوں میں شام و سحر. گنتی کنیز زادوں میں. چلو ایک اور میں پڑھ. سرکار کی بارگاہ کی حاضری کا نشہ. لب واہ ہے. کیا بات. واہ میں نے کھلے. لب واہ. لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جولیاں. لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں. کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی. اور جو کانٹا کہہ رہے تھے نا اس کا حضرت کے شعر میں یاد ہے. صبا ہے مجھے سرسر دشت طیبہ. سرسر کہتے ہیں تیز آندھی تو دشت میں نے جنگل. فرماتے ہیں کہ جو مدینہ کے جنگل کی آندھی ہے میرے لیے صبح کی ٹھنڈی ہوا. صبا ہے مجھے سرسر دشت طیبہ اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے. اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے. واہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کا سہارا جنہ دا کوئی نہیں انہوں دے میرے آقا. جنہ دا کوئی ان کے میرے آقا. اور دیکھیے حضور علیہ السلام کسی کو غم میں دیکھتے تو غم زدہ ہو جاتے, کسی کو پریشان دیکھتے تو پریشان ہو جاتے. حدیث میں آتا ہے کہ قبیلہ مضر کے کچھ لوگ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تن ڈانپنے کے لیے پورے کپڑے بھی نہیں تھے. اللہ. غربت و افلاس ان کے چہروں سے نمایاں تھے. میرے آقا نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو فتح معارا وجہ رسول اللہ. رسول اللہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. ان کو غم میں دیکھ پریشان ہو گئے. جیسے نا کوئی پریشانی بھی ہو, کبھی اندر جاتا ہے کبھی باہر. اسی طرح سرکار کبھی اندر جا رہے ہیں کبھی باہر جا رہے ہیں آ رہے ہیں. یعنی ان کا غم نہیں دیکھا جا رہا, ان کی پریشانی نہیں دیکھی جا رہی, کیونکہ حضور بے سہاروں کے سہارا ہے. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے. مجدہ میں نے خوش خبری مانا. آج ذرا پھر بہت سوال آج میں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بےکسوں کا سہارا ہمارا. جنوں جنہیں آتا وہ بول پھر بےکسوں کا تو حضور نے پریشان دیکھ کر پریشان ہو. زور کی اذان ہوئی, نماز پڑھی, حضور نے صحابہ کو خطبہ دیا اور ان کی خدمت کرنے کی تلقین فرمائی کہ ان کی خدمت. اب بعض اوقات ہوتا ہے نا کوئی شروع نہیں کرتا,
تو ایک شروع کرے تو پھر لگاتار ہی. اب کوئی آ نہیں رہا، اتنے میں ایک صحابی گھر سے تھیلا کسی چیز کا لے کر آئے تو ان سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، آ کر حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا. جب انہوں نے لایا، کوئی کپڑے لا رہا ہے، کوئی گندم ہے، گندم تو کم ہی ہوتی تھی، کھجوریں ہیں، کپڑوں اور کھجوروں کے 2 ڈھیر ہو گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بے کسوں کی دستگیری ہو گئی ہے، ان کی ضرورت پوری ہو گئی ہے، فَتَحَلَّلَ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ، حضور کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا جیسے کہ سونے کا پانی چڑھایا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیے کہ حضور پریشان حال کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب ان کی پریشانی دور ہو جاتی ہے تو فتحلل، چمکنے لگتا ہے رسول اللہ کا چہرہ. اور جب حضور کا چہرہ چمکتا تھا نا تو آپ کے چہرے سے نور کی شعائیں بھی نکلتی تھیں. صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، سارے پہنچ جو سوکھا سارا شعر ہے. وہ نبیوں میں رحمت مرادیں غریبوں کی بلانے والا، مرادیں غریبوں کی بلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. اور یہ نبی کی سنت پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے. صلی اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا من نفس عن مومن قربتن من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتن من قربات یوم القیامہ. جس نے کسی مسلمان کی دنیا کی کوئی مصیبت دور کی، اللہ اس کی قیامت کی مصیبتوں کو دور فرمائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا. بلکہ حضور نے فرمایا صلی اللہ. انسانوں کی مثال ایسے ہے جیسے جسم ہوتا ہے. اللہ. اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم بے قرار ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر انگلی کے ساٹھ لگ جائے تو نیند نہیں آتی، آنکھ میں تکلیف ہو تو فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو اس کا حساب سارے مسلمانوں کو ہونا چاہیے. بنی آدم آزائے دیگ رند، آزائے یک دیر گرند کہ در آفرینش زی یک جوہرند، کہ انسان سارے جسم کا حصہ ہیں کہ سارے آدم کی اولاد ہیں. اگر عضو بدرد عارض ز روزگار، دیگر عضو ہارا نہ ماند قرار. ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے دوسرے کو قرار نہیں آتا. اور آگے تو کہ از محنت دیگراں بے غمی، اللہ اکبر. تو کہ از محنت دیگراں بے غمی، نہ شاید کہ نامد نہند آدمی. اللہ اکبر. کہ جب تجھے دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں تو اس قابل ہی نہیں کہ تجھے انسان کہا جائے. تو کہ از محنت دیگراں بے غمی، نہ شاید اور شدیدم کہ مردان راہ خدا، دلے دشمنا ہم نہ کردن تنگ. اللہ والے تو دشمنوں کو نہیں ستاتے. تو راک ہے میسر شوادی مقام کہ تو بادوست آند خلاف است و جنگ. تجھے یہ مرتبہ کیسے تو دے اپنے نہ لڑائیاں کر تو دے. تو اس لیے یہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی یہ پہلو بھی دیکھی ہے کہ حضور نے ان کو غم میں دیکھا، غم زدہ ہو گئے، پریشان حال دیکھا، پریشان ہو گئے، ان کی پریشانی دور ہوئی، سردار کو خوش ہو. اور پھر جو سب سے پہلے توڑا لائے تھے، تھیلا توڑا جو بھی کپڑا تھا، تو اس کی دیکھا دیکھی دوسرے گئے تھے نا، تو حضور نے فرمایا من صلی
सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलाहु अजरुहा व अजरु मन आमिला बिहा मिन गैर यनकुस मिन उजूरिहिम शै औ कमा काल, जिसने इस्लाम में किसी अच्छे तरीके की पहल की, उसके बाद जितने लोग भी वो काम करेंगे, जितना सबको काम सवाब मिलेगा उतना अकेले उसको मिलेगा जिसने पहल की थी और जो दूसरों के सवाब में कमी नहीं की थी। अल्लाह अपनी तरफ वद अता फरमाएगा। तो जो सहाबी सबसे पहले लाए थे, तो बाद में लाने वाले जो भी लाए सबका मुजमुई सवाब उस सहाबी को मिला। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा मस्जिद नबवी में इत्काफ बैठे हुए, एक बंदा आया, सलाम किया, बैठ गया। आपने फरमाया माली अरा का कईबन हजीन, क्या बात है तुम बड़े गमज़दा और परेशान नजर आ रहे हैं। उसने कहा हुज़ूर इन्ना लिफ़लानिन अलैया हक़्क़ुन ला अक़दिरु अलैह, हुज़ूर फलां बंदे का मैंने कोई हक देना है, देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं इसी गम और परेशानी में यहाँ आ गया हूँ। मतलब यह है कि वो सामने आएगा तो मैं उसको क्या जवाब दूँ। अल्लाह। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया आफ़ा ला उकल्लिमुहु, क्या मैं उससे तेरे बारे में गुफ्तगू ना कर, या मोहलत दे दे या माफ़ कर दे, यही मतलब होगा। उन्होंने कहा क्या फशेत है, जिमें थोड़ी मर्जी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास बाहर आए, जूता पहना और चल दिए उसकी तरफ। हुजूर कहंदा आफा नसीता फीमा कुंता फी, थानू भुल गया कि तुसी तवाफ चो इतकाफ चो। इतकाफ कर बैठने वाला एक लम्हा के लिए भी बगैर उज़र के मस्जिद से बाहर जाता है, इतकाफ टूट जाता है। कहंदा हुजूर तुसी भुल गए हो। फरमाया भुलिया नहीं, क्या बात, मुझे इस कब्र वाले की इज्जत की कसम, सरकार की तरफ इशारा करके कहता है इस कब्र वाले की कसम के हुजूर ने फरमाया और अभी ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा। तो ये कहकर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की आंखों में हुजूर की जुदाई की वजह से आंसू आ गए। कहने लगे कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है काबिल तवज्जो, मम मशा फी हाजत अखीहे व बलगा फीहा काना लहू खैरुन मिन एतिकाफे आशारे सनीना औकबा काल। फरमाया जिसने जो किसी मुसलमान की हाजत और ज़रूरत पूरी करने के लिए उसके साथ चला और अपनी तरफ से उसने कोशिश की तो 10 साल के इत्काफ से अल्लाह उसको ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। काना खैरन लहू मिन एतिकाफ अशर सनीना। आप गौर फरमाएं कि किसी मुसलमान के काम आना, मुसीबत में उसकी मदद करना कितना बड़ा दर्जा है। अल्लाह बल्कि हुजूर के फरमान है, ये गरीबों की दस्तगीरी के लिए हुजूर ने फरमाया इरहमू मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करे। इस हदीस का तर्जमा ये सौखा जैसे है, सारे मेरे आंदा भी होना। करो मेहरबानी अहल, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर। रब की मेहरबानी चाहिए कि नहीं, बोलो भी। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी। बल्कि हुजूर ने फरमाया अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह के अयाल है। अयाल वाला किन्नू कहते हैं? कुनबा। जरा मैं एहतियात ही कर रहा हूँ, जिनके नानो नफका बंदे के जिम्मे होता है। जैसे वाबदा बिमन ताउल, जब तू खर्च करने लगे तो पहले उनको जो तेरे जेरे किफालत, बीवी बच्चों को देना
پہلے ہے کیونکہ فرض ہے باقی کام نفل ہے تو فرض کا درجہ پہلے ہے. تو چونکہ ہر چیز کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ بولو بھائی. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. تو الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کی عیال ہے. احب الخلق الی اللہ ارحم لعیالہ. اللہ کو وہ بندہ پیارا ہے جو اس کی مخلوق پر زیادہ رحم کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کو وہ بندہ پیار. اور ایک حدیث اور یاد آ گئی، حضور نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بندہ. اور حضور نے فرمایا دیکھیے غریبوں کی دستگیری، فرمایا انا وکافل الیتیم کا ہاتین. واہ. فرمایا میں اور کسی یتیم کی کفالت پرورش کرنے والا قیامت کے دن ایسے جڑے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں جڑی ہیں. اللہ اکبر. انا وکافل الیتیم کا ہاتھ. بلکہ اس سے بھی کم تھوڑا لگتا بھی کچھ نہیں. مم مسح راس یتیمن، جس نے پیار اور محبت سے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے ہاتھ میں جتنے بال آئیں گے اللہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سوکھا کام ہے کہ نہیں؟ بہت سبحان. سوکھا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے وہ کر کے بھی دکھایا ہے. جو کچھ کہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے دیکھیے ہوں ساڈے چوں تقریباً سارے اللہ والے بھی ہوتے ہیں. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری امیراں نال یاری ہے. بولو بھی چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ غریباں نال کوئی چاہتا کہ نہیں؟ گھٹ ود ہی ہون گے. ہاں غریب دیندار ہو نا تو پھر ان سے یاری. امیر دیندار ہو تو پھر ان سے بھی یاری ہو سکتی، کیونکہ اصل گل تے رب رسول دی فرما برداری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کیا مانگی؟ اللہم احینی مسکینا وتوفنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. یا اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین کی حالت میں میری آخری وقت ہو، اور قیامت کے دن میرا حشر مسکینوں کے ساتھ ہو. میرا حشر مسکینوں کے ساتھ. حضرت حسن رضا فرماتے ہیں غریب و سوائے در مصطفیٰ کے، اللہ اکبر. غریب و سوائے، غریب و سوائے در مصطفیٰ کے، نہ ہوگا کہیں بھی ٹھکانہ تمہارا، نہ ہوگا کہیں بھی نہ ہوگا کہیں بھی ٹھکانہ تمہارا. اور اللہ کو بھی وہ غریب پسند ہے جو اس کے فرما بردار. وہ غریب اور وہ امیر بھی پسند ہے جو اس کے فرما بردار. نہیں، حضرت عثمان غنی ملک کے عرب میں سب سے زیادہ دولت مند تھے. ملک کے عرب میں سب سے زیادہ. تو مگر وہ اللہ کے محبوب ہیں کہ ان کی دولت جو ہے وہ اپنی ذات پر کم خرچ ہوتی تھی، رسول اللہ کے حکموں پر زیادہ خرچ ہوتی تھی. ان کے حکموں پر. تو ابو جال، ابو لاب، سرداران قریش نے، ابو لاب کا تو نام میرے ذہن سے زبان سے ویسے نکل گیا، ابو جال اور دوسرے سرداران قریش کہنے لگے ہم آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کی بات سننے کے لیے تیار تو ہیں، مگر آپ کے پاس بلال بیٹھا ہوتا ہے، عمار بیٹھا ہوتا ہے، خباب بیٹھا ہوتا ہے. ان غلاموں کے پاس بیٹھنا ہماری انسلٹ ہے.
اس سے ہماری عزت نفس مجروح ہوتی ہے، ہماری بے عزتی ہے۔ اس لیے ہم کو اگر آپ نے اپنے پاس بٹھا کے بات سنوانی ہے تو ان کو اپنی بارگاہ سے دور کر دیں۔ اللہ تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یعنی اے محبوب یہ ایمان لاتے ہیں لائیں، نہیں لاتے ہیں نہیں لائیں، مگر مجھے یاد کرنے والے غریبوں کو اپنی بارگاہ سے مت ہٹائیں۔ غریبوں سے وائے در مصطفیٰ کے، غریب اتھے بھی نہیں تو اتھے بھی نہیں، اتھے بھی نہیں غریبوں سے وائے در مصطفیٰ کے، نہ ہوگا کہیں بھی ٹھکانہ۔ پنجابی میں جو کامی شعر آتے پتہ نہیں غلط ہے کہ صحیح آ جائے، غریباں امیران نالتے ہر کوئی کردائے دوستی ناصر، امیران نال تے ہر کوئی کردائے دوستی ناصر، غریباں نال محبوبہ یارانے سارے تیرے، غریباں نال محبوبہ غریباں نال محبوبہ۔ حضور کی شان دیکھیے، اگر ایک کندھے پہ حضور حضرت حسن کو یا حسین کو بٹھاتے ہیں، دوسرے کندھے پہ اپنے غلام کے بیٹے حضرت اسامہ کو بھی بٹھاتے ہیں۔ غریباں نال محبوبہ سارے بول دو چنگے رہ جاؤ گے۔ نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے۔ جب مکہ فتح ہوا نا تو حضور علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ واہ واہ کیا بات۔ میں نے خود تو نہیں پڑھا، ایک دفعہ نا ہمارے نا پروفیسر اسحاق قریشی صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، نہ اس سے پہلے کوئی خانہ کعبہ پر چڑھا ہے نہ اس کے بعد کوئی خانہ کعبہ چڑھا ہے، نہ اس حضرت بلال سے پہلے بھی کوئی خانہ کعبہ پر چڑھ کے اذان کسی نے نہیں دی، بعد میں بھی حضور نے، اس لیے کہ جو قریش سردار حضرت بلال کی شان میں گستاخی کرتے تھے ان کو پتہ چلے کہ غلام مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ غریباں نال محبوبہ یارانے سارے تیرے، غریباں نال محبوبہ یارانے سارے تیرے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا السائی علی الارملۃ والمساکین قل قائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر، او کما قال، فرمایا جو بندہ مسکینوں اور بیواؤں کے لیے کوشش کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے ساری رات خدا کی عبادت کرتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ رات خدا کی عبادت میں جاگتا رہتا ہے، دن کو غریباں نال محبوبہ یارانے سارے تیرے۔ حضرت یعلا بن مرہ ثقفی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، اذ مررنا ببعیر یسنى علیہ، ہمارا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا جس کے ذریعے کنویں سے پانی نکالا جا رہا۔ فلما رآہ البعیر جرجر، جب اونٹ نے آپ کو دیکھا تو چیخا، فریاد کی، پتہ یہ چلا کہ اونٹ بھی جانتا ہے یہ اللہ کے نبی، سبحان اللہ۔ بلکہ حضور نے فرمایا سوائے سرکش جنوں اور انسانوں کے،
سوائے سرکش جنوں اور انسانوں کے کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سبحان اللہ سوائے سرکش جنوں انسانوں کے حضور نے یہ ارسلت الی الخلق کافہ، میں خدا کی ساری خدائی کا رسول بن گیا ہے، میں خدا کی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی یہ تو شاہ صاحب نے سارے یاد کرایا ہوں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا بھی ان کا ان کا تمہارا اور انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو اللہ اے نبیوں بتاؤ تو صحیح انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا کیا نبی ہے تمہارا اور اونٹ کو بھی پتا ہے اللہ اونٹ کو بھی پتہ ہے کیا غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا فلما رآہ البعیر جرجرا اللہ اونٹ چیخا ووضع جرانہ اور سرکار کے قدموں پہ اپنی گردن رکھ دی اللہ اور اپنی قدموں کا شاید لفظ نہ ہو ووضع جرانہ اپنی گردن رکھ دی اس نے کوئی بڑبڑ کیا کسی اور نے سمجھ آیا کسی اور نے سمجھ حضور نے فرمایا اے نا صاحب حاضر البعیر اس اونٹ کا مالک آ گیا اللہ آپ نے فرمایا بے نہیں ہے یہ اونٹ میرے پاس بیچ ڈالو حضور انہوں نے کہا حضور نہابہ لگا ہم ہبا کر دیتے بلا معاوضہ دے دیتے مگر اس کے بغیر کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انہو شکا قلت العلف و کثرت العمل اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ میرا مالک کام زیادہ لیتا ہے چارہ کم ڈالتا ہے شکا قلت العلف چارہ کی کمی کا و کثرت العمل اور کام کی زیادتی کا فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ اگر اس کو اپنے پاس رکھنا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو بے کسوں کا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا روایت ہے کہ ایک بچہ عید کے دن رو رہا تھا حضور علیہ السلام اس کے پاس سے گزرے فرمایا کیا بات عرض کیا میرے ماں باپ شہید ہو گئے میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے حضور علیہ السلام اسے اپنے گھر لے گئے اچھا لباس پہنایا پھر اپنے ساتھ عید پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے بے کسوں کا سہارا نبی بے کسوں کا اب دیکھیے بیمار ہو مسلمان تو حضور عموماً بیماروں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے ایک صحابی بیمار ہوئے
حضور ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو حضور نے فرمایا تو کوئی دعا تو نہیں منگی؟ حضور وہ لحف مثل الفرخ، جیسے چوزا ہوتا ہے یا پرندے کا بچہ کمزور ایسے ہو چکا تھا۔ حضور نے فرمایا تو نے کہ دعا تو نہیں مانگی؟ عرض کیا یا رسول اللہ دعا تو منگی سی، کیا مانگا؟ میں نے کہا تھا یا اللہ جو عذاب تو نے مجھے قیامت میں دینا ہے دنیا میں دینا ہے۔ یہ دیکھیے یہاں یہ پہلو تو یہ ہے کہ یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے، مگر یہ بھی تو سوچو ان کو آخرت کا خوف کتنا تھا۔ یہ بھی تو پہلو ہے نا، ہم تو کہتے ہیں یہ جہان مٹھا دے اگلا کہیں ڈٹھا، ان کے سامنے ہمیشہ آخرت ہی ہوتی تھی۔ میں نے یہ دعا مانگی تھی یا اللہ جو عذاب ایتھے دے رہا کیونکہ ایت مک جانا ہے، زیادہ زیادہ موت تک ہی ہے نا، مگر یہ دعا مانگنی نہیں چاہیے۔ انہوں نے اپنے جذبات، حضور نے فرمایا اللہ کے عذاب کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ تم دعا مانگو اللہم آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرات حسنتم وقنا عذاب النار۔ انہوں نے دعا مانگی، اللہ نے ان کو تندرستی عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن ایک بندے سے کہے گا یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، اے انسان میں بیمار ہو گیا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ اللہ فرمائے بندہ عرض کرے یا اللہ انت رب العالمین، تو رب العالمین کیف اعوذک، میں تیری کیسے عیادت کرتا؟ فرمایا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو وہاں جاتا مجھے یعنی میری رحمتیں وہاں پا لیتا۔ اللہ فرمائے گا استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تو نے مجھے کھانا ہی نہیں دیا۔ وہ کہتا ہے یا اللہ تو کھانے سے بے نیاز، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے کھاتا، اللہ کھانے سے بے نیاز ہے۔ تو وہ بندہ کہ یا اللہ میں تجھے کیسا کھلاتا؟ فرمایا میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تو اس نے دیا نہیں، کہ اس کو دیتا تو اس کا ثواب میرے ہاں پاتا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں، بے کسوں، بے بسوں اور بے سہارا لوگوں کی کتنی امداد فرمائی ہے۔ دیکھیں حضور نے کیا فرمایا کہ جو کسی کی دنیا کی مصیبت دور کرتا ہے اللہ اس کی آخرت کی مصیبت دور کرتا ہے۔ یار انسان تو درکنار، انسان تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا تھا، زبان نکالی ہوئی تھی اور وہ گیلی مٹی چاٹ رہا تھا۔ ایک گناہگار بندہ، انتہائی گناہگار، بعض جگہ مرد آتا ہے بعض جگہ عورت، انتہائی گناہگار، وہ کنویں میں اترا، اپنے موزے میں پانی بھرا اور پھر موزے کو منہ میں پکڑا اور کنویں سے باہر آیا، کتے کو پانی پلایا۔ اللہ نے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرمایا۔ تو ایک کتے کو جو نجس العین ہے، نجس ہے، چلو عین کا خنزیر ہی ہے، اللہ نجس ہے، اس کی جان بچائی جائے تو بندہ جنت میں جاتا ہے۔ تو کوئی انسان کی جان بچائے، مسلمان کی جان بچائے، نبی کے غلام کی جان بچائے تو اللہ اس کو کتنے درجے عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا من کیسے ہے انہ من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو بلا شریعت کے، یعنی اسے جرم نہیں سی قتل والا، قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی دی یعنی موت سے بچایا، اللہ گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا۔ اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود بھی غریبوں کی دستگیری کی ہے اور ہم کو بھی اپنے غلاموں کو بھی حکم دیا ہے. اس لیے حتی الامکان جتنا ممکن ہو مسلمان کے کام آنا چاہیے, مسلمان کو فائدہ پہنچانا چاہیے. خیر الناس من ینفع الناس, میرے آقا نے فرمایا سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. سبحان اللہ. تو جو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان ہی نہ پہنچا. شیخ سعدی کہتے ہیں قوت نیکی نہ داری بد مکن, اگر تو نیکی نہیں کر سکتا تو کم از کم برائی سے رک جا. کسی کا فائدہ نہیں کر سکتا ہے تو کسی کا نقصان بھی نہ کر. اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. یہ 25واں ہے نا, 25 غالباً مجھے پتہ نہیں 1 سال کا گھٹ ہو ایک پہلے جو نہیں, تو شاہ جی مجھے کامی دعوت دیتے ہیں, میں خود فون کر کے دعوت نہیں لیتا خاص کرم راضی کیونکہ ادھر جمعہ ہوتا ہے نا تو سارے جمعہ منگتے رہے, تو میں پہلے کہہ انہوں کو لے لینا تاکہ مجھے پھر کوئی کہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا, ہاں جی, اندر 25 خمسۃ و عشرون یا خمسم و عشرون, اور وہ مذکر مؤنث اللہ صاحب ہوں یہ سنت آنا نا, پھر خمسۃ و عشرون سنت آنا. خمسۃ کرتے جی ایک عربی بزرگ ہونے جو لفظ پکان ڈے یعنی دو کیا کھڑا ہے. خمسۃ و عشرون سنت. سلام پڑھو آپ کی.